بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی اولاد نے بت پرستی کب اور کیوں شروع کی؟ کیسے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنے لگی؟ دنیا میں سب سے پہلا بت کس کا بنایا گیا تھا اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کی؟ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نسل آدم کی تیسری پیڑھی نے بت پرستی کی بنیاد ڈالی۔ مشہور محدث اور تاریخ دان حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ محمد بن قیس سے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کچھ بہت نیک لوگ تھے۔ ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لوگ ان کی ایسے ہی مانتے تھے جیسے نبی کی باتیں مانتے ہوں۔ نعوذ باللہ۔ یہ تعداد میں 5 تھے جن کے نام ود، سوا، لوث، یوم اور نصر تھے۔ لوگ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب 5 کا انتقال ہوا تو لوگ رنجیدہ رہنے لگے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن جگہوں پر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے کیوں نہ ان کی جگہوں پر ان کی نشانیاں رکھ دی جائیں۔ شروع میں کچھ نشانیاں رکھ دی گئیں جو کہ ان کے استعمال شدہ اشیاء میں سے تھی۔ بعد میں ماہر مجسمہ ساز بلوا کر ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنوا دیے گئے۔ انہی 5 بزرگوں کے نام پر ان مجسموں کے نام رکھ دیے گئے۔ لوگ دل جوئی کے لیے ان مجسموں کے پاس آتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان بتوں کو اٹھا کر عبادت گاہوں میں رکھ دیا تاکہ عبادت میں دل لگا رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ لوگ انہی بتوں سے اپنی فریادیں کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد آنے والی نسلوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حضرت امام بن حاتم رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ود وہ پہلا شخص تھا جس کی وفات کے بعد لوگوں نے اس کا بت بنایا اور اس سے مدد مانگنے لگے۔ جب لوگ شرک میں ڈوب گئے تو پھر اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ مشہور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام السکن تھا، جبکہ کچھ روایات میں ان کا اصل نام الساکن اور عبد الغفار لکھا گیا ہے۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے تو ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کے لغوی معنی بہت زیادہ رونے والے کے ہیں۔ حضرت نوح کے والد کا نام شمیس اور والدہ ماجدہ کا نام قسوس بنت قابیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تب نبوت عطا فرمائی جب بتوں کی پوجا عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف شرک کا بولا بالا ہو چکا تھا۔ لوگ گمراہی میں ڈوب چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے منع فرمائے اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دے۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یقیناً ہم نے حضرت نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ اس کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تجھ کو صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تم میرا کہنا مانو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تم کو ایک وقت تک چھوڑ دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو فریاد کرتے تھے کہ کاش تم کو سمجھ ہوتی کہ تم کیا کام کر رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرنے میں بڑے سخت تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنے قوم کے لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف وہی سب کو پالنے والا ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے لگے۔ اس کے بعد کئی سال اسی طرح گزر گئے اور کوئی ایمان نہ لایا۔ پھر آخر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے آ گھیرا
اور سب کے سب مشرک طوفان نوح میں ہلاک ہو گئی، اور کشتی میں سوار حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے دنیا کی دوبارہ سے ابتدا کی، جس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح سے پوری روئے زمین سے شرک و بت پرستی کو ختم کر دیا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔